السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مشرف یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جس طرح میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں فائنانس سیکٹری نیولی الیکٹڈ باڈی ہے جو نیشنل پریس کلب کی، اس کی فائنانس سیکٹری نیّر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ ان کے پلانز کیا ہیں جو صحافیوں کو مسائل درپیش ہیں. صحافی جو کئی ماہ انہیں تنخواہیں نہیں دی جاتی، ادارے تنخواہیں نہیں دیتے، پھر جبری ان کو ان سے اداروں سے نکال دیا جاتا ہے. 6 ماہ کام کرواتے ہیں، پھر تنخواہ نہیں دیتے، پھر نکال دیتے ہیں. فائنینشیل پرابلمز بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں صحافی. اس کے علاوہ پریس کلب میں جو مسائل آتے ہیں، یہاں پہ جو صحافیوں کو مسائل درپیش ہیں، ان کا حل یہ نئی باڈی کس طرح سے کرے گی. میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا. آپ الیکشن ون کیے بڑے زبردست طریقے سے. جرنلسٹ پینل نے کلین سویپ کیا اس دفعہ. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جتنے بھی یہ مسائل ہیں جو میں نے اپنے سٹارٹ میں کہے، وہ اس کا حل کس طرح سے آپ نے پلان آؤٹ کیا ہے ابھی تک؟ بہت شکریہ آپ کا، اداریہ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں نے یہاں پریس کلب آ کر صحافیوں کے مسائل پر بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ ہماری اولین ترجیح ہے. جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو ہم بہت سارے دعوے کرتے ہیں، بہت سارے وعدے کرتے ہیں. ہمیں بہت ساری شکایات جب ہم کیمپین کے دوران لوگوں کے دفاتر میں جاتے ہیں تو ملتی ہیں، اور وہ وعدے اور وہ دعوے عموماً جب الیکشن ہو جاتا ہے تو لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ جو باڈیز ہیں وہ بھول جاتی ہیں اور وہ پھر اگلے الیکشن کی تیاری میں لگ جاتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ صحافیوں کے مسائل حل کریں. ہماری سب سے بنیادی جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ وہ وعدے، وہ دعوے، وہ مسائل جن کی نشاندہی کی جاتی رہی ہے یا جو ہم خود نوٹس کرتے رہے ہیں، تو وہ مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے. یقیناً یہاں پر جو پہلے موجود باڈیز تھیں وہ بھی کام کر رہی تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کے بعد سے جہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ معاشی مسائل کا سامنا رہا، وہاں پر ایک بڑا مسئلہ جو اب گورنمنٹ موجود ہے پی ٹی آئی کی، اس کی طرف سے یہ ہوا کہ جو تمام فنڈز تھے پریس کلب کے، نیشنل پریس کلب کے، وہ بند کر دیے گئے. نیشنل پریس کلب کے فنڈز بند کرنے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ وہ مورچہ ہے جہاں سے آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا کہ جس وقت آر آئی یو جے، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ، نیشنل پریس کلب، پی ایف یو جے، یہ یہاں سے آواز اٹھاتے ہیں ان صحافیوں کے لیے جن کی جابز کو جو ہے وہ انسیکیور کیا جاتا ہے، جن کو نکال دیا جاتا ہے، آزادی اظہار رائے پر پابندی لگائی جاتی ہے، وہ قدغنیں لگائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے آئین کی بھی خلاف ورزی ہیں اور شخصی آزادیوں کی بھی خلاف ورزی ہیں. لیکن جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت اگر کوئی واحد باڈیز میدان عمل میں ہوتی ہیں اور واحد جو لوگ جو موجود ہوتے ہیں، آواز بنتے ہیں ان تمام صحافیوں کی، وہ یقینی طور پر نیشنل پریس کلب، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہماری، جو کہ بہت ہی تندہی کے ساتھ کام کرتی رہی ہے. آپ نے دیکھا پی ایم ڈی اے کا کالا قانون ہو یا جبری برطرفیوں کی بات ہو یا تنخواہوں میں کٹوتی کا معاملہ ہو، اگر کوئی باڈیز آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے، دفاتر کے سامنے احتجاج کرتی ہوئی اور جو میڈیا مالکان ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتی ہوئی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ محنت کرتی ہوئی دکھائی دی ہیں، تو وہ یہی باڈیز ہیں. نیشنل پریس کلب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہمارے ساتھی جو ہیں اس کو بڑا مکس اپ کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں پر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہے جو ان تمام ایشوز پر آواز اٹھاتی. یقینی طور پر نیشنل پریس کلب ہم آواز ہے آر آئی یو جے کا اور ہماری ایک ٹیم ہے آر آئی یو جے، لیکن نیشنل پریس کلب کا بنیادی کام یہ ہے کہ صحافیوں کو جو درپیش مسائل ہیں کلب کے حوالے سے اور ان کی ویلفیئر کے حوالے سے، ہم بنیادی طور پر اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور اس بار جو ہمارا پلان ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے آتے ہی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ باڈی نے، جو نیشنل پریس کلب کی نیولی الیکٹڈ باڈی ہے، انور رضا صدر اور خلیل راجہ سیکرٹری کی پوری ٹیم نے، مجھ سمیت، ظاہرہ آئی ایم دیئر ٹیم ایز ویل، تو مجھ سمیت تمام جو نیشنل پریس کلب کی نیولی الیکٹڈ باڈی ہے اس نے کام یہاں شروع کر دیا ہے. اور اس کا آغاز جو ہے وہ صفائی ستھرائی اور جو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں کم بجٹ کے اندر، وہاں سے شروع کیا گیا ہے. کینٹین، کیفیٹیریا میں کھانے کے معیار پہ لوگوں کو شکایات تھیں، اس معیار کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جہاں جہاں پر ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہمیں یہاں بہتری، اس پریس کلب کو ہم نے ایک فیملی کلب بنانا ہے جہاں پر صحافیوں کی فیملیز آ سکیں باعزت طریقے سے بیٹھ کر. وہ جو ایک ہمارے
سبسڈائزڈ ریٹس ہیں ان کے اوپر بیٹھ کر کھانا. سبسڈی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماحول خراب دیں, ماحول آپ اچھا دیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہماری کوشش یہ ہے کہ صحافیوں کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو خیال میں رکھتے ہوئے جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کیے. ہم پہلے بھی کر رہے ہیں یہ کام, لیکن اس کو مزید ہم نے جو ہے وہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کے کام جو پریس کلبس کے ہونے چاہیے اس کے اوپر ہمارا مین فوکس ہے. اس کے علاوہ جو خاص طور پر, کیونکہ یہ بہت عرصے کے بعد یہ ہوا ہے کہ یہاں پر میں پہلی نہیں ہوں اس سیٹ پر بیٹھی ہوئی خاتون, لیکن ہماری پوری باڈی نے کلین سویپ کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ 4 خواتین ماہرہ عمران, شکیلہ جلیل, اس کے علاوہ 2 ہماری گورننگ باڈی کی ممبرس ہیں آسیہ کوثر اور روبینہ شاہین, ان کے ساتھ ساتھ اس بار جو ہے وہ 5 خواتین جو ہیں وہ الیکٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ خواتین اس پریس کلب میں آتی ہیں مگر کم آتی ہیں, تو ان کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے, ان سے جانا جائے کہ وٹ پرابلمز یو آر فیسنگ, تاکہ ان کے سلوشنز کی طرف جایا جائے. اور اس کے لیے ہم نے ابھی 15 تاریخ کو ایک پروگرام رکھا ہے, اور ہم اس پروگرام میں جو ہے وہ صرف خواتین کو مدعو کر رہے ہیں تاکہ ان سے جان سکے کہ وائی ڈونٹ یو کم ہیئر, اینڈ کیا وہ کیا جا سکتا ہے. وے فارورڈ ہمارا بیسیکلی تھیم ہے اس پورے سال کا, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وے فارورڈ بتایا بھی جائے, سجیسٹ بھی کیا جائے, اور ہم اس پر عمل درآمد. ایک اور اہم چیز یہاں پر ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کی جانب سے اور مختلف اداروں کی جانب سے جو آزادی اظہار رائے کو دبانے کی کوششیں ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں. میرے ساتھ اس وقت نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے نو منتخب صدر انور رضا صاحب موجود ہیں. سر, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے ٹائم دیا ہے, اور ساتھ آپ کو مبارکباد کہ آپ صدر منتخب ہوئے. کیا سچویشن چل رہی پریس کلب میں؟ بڑی تلخی اس دفعہ آگے تھے الیکشنز کے بعد, ابھی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ خود بھی یہاں پہ پریس کلب کی پریمیسز میں موجود ہیں. الحمدللہ سارے حالات و واقعات بہت بہتر ہیں. لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے, سول آف سوسائٹی ہے, اس کے علاوہ باقی جو بیوروکریسی ہے, باقی لوگ جو ہیں وہ ہماری جو نو منتخب باڈی ہے اس کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. آج ہمارا راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کی جنرل باڈی کا اجلاس ہے. آپ نے دیکھا لوگوں کی بڑی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے, اور گہما گہمی ہے, پہلے کی طرح سب کچھ چل رہا ہے. وہ انفارچونیٹ ایک واقعہ تھا کہ جو بالکل پری پلان تھا, اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس پریس کلب کی تالہ بندی کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, بڑا فضل کیا کہ ہم اس سازش کا شکار نہیں ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس واقعے سے نکلے. اور ہمیں اب جو مینڈیٹ ملا ہے, یقیناً ہم نے ان چیزوں کو, ان تلخیوں کو بھلا کر آگے بڑھنا ہے, اور ہم نے اپنے ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, اس پریس کلب کی بیٹرمنٹ کے لیے کردار ادا کرنا ہے. ہم وہی کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ جو ہماری نو منتخب باڈی ہے, سارے ینگ لوگ ہیں, انرجیٹک ہے, اور سب کام بھی کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سال تبدیلی کا سال بھی ہوگا, اور انشاءاللہ یہ بھرپور کام کے حوالے سے سال ہوگا. اور آپ کو لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہم نے پریس کلب کے نہ صرف جو اسٹرکچر ہے اس میں تبدیلیاں کریں گے, اس میں بہتری لائیں گے, بلکہ ہم جو جرنلسٹ ہیں ان کی تنخواہوں کے حوالے سے, ان کی معاشی پرابلمز کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے. سر, میں یہی, آپ نے مینڈیٹ کی بات کی, یہی آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو تنخواہوں کے مسائل درپیش ہیں جرنلسٹ کو, خاص طور پہ جو رپورٹرز ہیں, کیمرہ مین ہیں, ٹیکنیکل اسٹاف ہے, ان کو پچھلے کافی عرصے سے تنخواہیں صحیح پراپر وقت پہ نہیں مل رہی. کئی ایسے ہیں جو ادارے فارغ کر دیتے ہیں, 3-4 ماہ تنخواہ نہیں دیتے. تو اس کے لیے کوئی لایا عمل آپ نے بنایا ہو, کوئی پلان آؤٹ کیا ہو کہ کس طرح ان صحافیوں کے حقوق کو تحفظ دیں گے آپ؟ دیکھیے, یہ بنیادی طور پر کام ہوتا ہے یونینز کا, لیکن چونکہ حالات نامساعد ہیں اس لیے پھر نیشنل پریس کلب کو بھی انٹروین کرنا پڑتا ہے. اور ہم نے اس حوالے سے حکومت سے بھی بات چیت کی ہوئی ہے, اور مالکان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا پہلے تو تنخواہیں 6-6 ماہ کا بیک لاگ تھا, ملتے نہیں تھے. اب یہ ہے کہ اداروں میں تنخواہیں ریگولر ہو گئی ہیں, اور جو بیک لاگ ہے اس کے ادائیگی کے لیے بھی ہم کوششیں کر رہے ہیں, اور حکومت اور مالکان دونوں سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اب وہ صورتحال نہیں رہی جو پہلے تھی, اب کافی حد تک جو جبری بدطرفیاں ہیں اس میں بھی کنٹرول آ چکا ہے. لیکن اگر یہ سلسلہ خدا نخواستہ شروع ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے ہم آئینی قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے ورکرز جو ہیں, اپنے صحافی ہیں, ان کے حقوق کے لیے ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس کا ہمیں آئین نے پاکستان حق دیتا ہے. دیا ہوا تحفہ ہے صحافتی کمیونٹی کے لیے. آپ نے پچھلے سال کی بات کی تو آپ کو اگر یاد ہو, کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا. یہاں پہ ایونٹس نہیں ہو رہے تھے. ہماری جو ارننگ ہے اس کا ذریعہ پریس کانفرنس ہوتی ہیں, ایونٹ ہیں, یا حکومت کی طرف سے ہمیں جو فنڈ دیا جاتا ہے, تو وہ سارے ہی ہمارے لیے بڑے. لیکن ان مشکل حالات میں بھی آپ دیکھیں, ہم نے اپنا ایک گراؤنڈ تیار کیا, اور ایونٹ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے کرونا SOPs کے ساتھ. ہم سپورٹس کے بھی کر چکے,
اس سال امید ہے کہ کرونا کی وبا جس طرح کا پہلے سے ڈر تھا وہ نہیں ہے، اور ہم رونق دیکھ رہے ہیں، نئے لوگ آئے ہیں، متحرک لوگ ہیں، کرنا چاہتے ہیں، پچھلی جو ایکٹیویٹی تھی اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے گورننگ باڈی نے اس بار جو ٹاسک لیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان امپلائمنٹ ہے، ہمارے جو صحافی دوست بے روزگار ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا میکنزم تیار کیا جائے کہ ان کے روزگار کا بندوبست ہو۔ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، ورکشاپ کے لیے ہمارا MOU سائن ہونے جا رہا ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے، گورنمنٹ کے افسران وہ جو ہیں وہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے وہ جہاں آئیں گے اور ہم وہاں جائیں گے تو جرنلسٹوں کو موجودہ حالات کے مطابق جو نیا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، اس کے مطابق ان کو تربیت دی جائے گی تاکہ وہ اپنا روزگار خود کما سکیں۔ اور آپ اس سال دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی، یہ کرونا جیسی وبا پھر نہ اگر ہوئی تو ہم اپنی فیملیز کے لیے، اپنے ممبران کے لیے بھرپور ایونٹس کا یہاں پہ آرگنائز کریں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ایک صحافی ہونے کے ناطے، ممبر نیشنل پریس کلب ہونے کے ناطے، اور میں خود بھی باڈی میں، سابقہ باڈی میں رہا ہوں 2 دفعہ، سب سے پہلے تو میں اپنے جو جتنے بھی انور بھائی اور راجہ خلیل بھائی اور نذیر علی سمیت جتنی بھی ہماری ٹیم آئی ہے، جو نئی منتخب باڈی ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دیکھا جائے کیونکہ جرنلسٹ پینل ایک پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ ایک مسلسل کامیابی حاصل کر رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ وہی ہے کہ آپ جب ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر کمیونٹی آپ کو اپنا اعتماد دیتی ہے۔ تو یہ جیت بھی جرنلسٹ پینل کی، اور جرنلسٹ پینل کے جو نمائندے تھے، اور بٹ صاحب نے، افضل بٹ صاحب جو کہ جرنلسٹ پینل کے روح رواں ہیں، چیئرمین ہیں، انہوں نے جو اپنی ٹیم اتاری، انور رضا، راجہ خلیل بھائی اور نذیر علی سمیت دیگر جو دوست، تو کمیونٹی نے، آپ کو پتہ ہے کہ مقابلے میں بھی دیگر دوست بھی ہمارے جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، دیگر دوستوں نے بھی 3 سے 4 پینلز نے حصہ لیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کمیونٹی نے ایک مرتبہ پھر جرنلسٹ پینل کی ہی جو امیدوار تھے ان کو اپنا قیمتی ووٹ دیا۔ تو اس بات سے یہ ثبوت ثابت ہو گیا کہ کمیونٹی جانتی ہے کہ کون کمیونٹی کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے، کون کمیونٹی کو ڈیلیور کر سکتا ہے، کون جو موجودہ صورتحال ہے، چاہے وہ ہم آزادی صحافت کے حوالے سے دیکھیں یا اپنے صحافتی کمیونٹی کے مسائل اور حقوق کے حوالے سے دیکھیں، تو اب کمیونٹی بھی جان چکی ہے کہ کون وہ دوست ہیں، کون وہ پینل ہے جو ڈٹ کے ہمارے ہر محاذ پہ ہمارے مسائل کے لیے، آزادی صحافت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو نئی باڈی الیکٹ ہو کے آئی ہے اور انہوں نے ایک بھاری مینڈیٹ لیا، اور اتنے سارے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا، تو میرا خیال ہے کہ بڑی ایک اچھی باڈی ہے۔ اور جو افضل بٹ ہیں، جرنلسٹ پینل کے روح رواں اور جرنلسٹ پینل کے جو قائد ہیں، ان کی جانب سے ایک بہت ہی اچھی قسم کا یہ پینل تشکیل دیا گیا، جس میں دیکھیں خواتین کو بھرپور نمائندگی دی گئی ہے۔ اور اسلام آباد پریس کلب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایک خاتون فائنانس سیکریٹری جو ہے وہ منتخب ہوئی ہے، گو کہ میں نے بھی 2 سال سرو کیا ایز اے فائنانس سیکریٹری، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں تمام باڈی کے ممبران، جس میں انور رضا ہے، خلیل راجہ ہے، نیر علی ہیں، فائنانس سیکریٹری ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی عہدیداران ہیں، بہت انرجیٹک ہیں، بہت پروفیشنل ہیں، اچھے اداروں میں کام کرتے ہیں، اور فیلڈ ورکر ہیں سب لوگ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو صحافیوں نے انہیں ایک اعتماد دیا ہے وہ ان پہ پورا اتریں گے، اور جو ہے وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، چونکہ پریس کلب کا کام ہوتا ہے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنا۔ تو سال بھر ان کو ایک ٹائم ملا ہے، ایک لمبا عرصہ ہے ان کے پاس، تو امید ظاہر کی جاتی ہے کہ یہ باڈی جو ہے بھرپور طریقے سے پرفارم کرے گی، اور جتنے بھی صحافیوں کی توقعات ان سے ہیں ان توقعات پر پورا اترے گی، اور پریس کلب کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ میرے ساتھ طارق ورک صاحب موجود ہیں جو RIUJ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ سر، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا جو اس دفعہ الیکشنز کے بعد صورتحال ہے بڑی تلخی کی طرف چلے گی، اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں ان حالات کا؟ دیکھیں جی، ان حالات کا وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو صحافیوں کی، جو آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف جو یہ سازشیں کی جا رہی ہیں وہ کسی طرح پر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ بڑی مشکل سے پاکستان میں ایک ہی مورچہ ہے، سب سے بڑا مورچہ جو ہے نیشنل پریس کلب ہے، جہاں آزادی صحافت کی بات ہوتی ہے، جہاں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، جہاں لوگ اپنی آواز لے کر آتے ہیں، ان کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے۔ جو میڈیا کا کام ہے کہ لوگوں کو وہی دکھایا
جاتا ہے, جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ اب میڈیا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ غیر اعلانیہ سنسرشپ ہے, اور جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عوام تک نہیں پہنچ پاتی. تو نیشنل پریس کلب اسلام آباد وہ جگہ ہے جہاں ہر بندہ آ کے اپنی پریس کانفرنس کر سکتا ہے, اپنے جو خیالات ہیں اس کا اظہار کر سکتا ہے, جہاں سے تمام میڈیا کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ ادھر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, جو ان کے خیالات ہوتے ہیں, جو ان کے مسائل ہوتے ہیں, اس حوالے سے بات ہوتی ہے اور وہ عوام تک پہنچتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں نیولی الیکٹڈ باڈی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ نیشنل پریس کلب ملک بھر کا آزادی صحافت کا سب سے بڑا مورچہ ہے, اور جو ہمارے نئے صدر صاحب ہیں انور رضا صاحب, انہوں نے پچھلے ٹینیور میں اپنے جنرل سیکرٹری کی سیٹ پہ کافی زیادہ اچھے کام کیے ہیں کمیونٹی کے لیے. تو یہ جو ایک نئی باڈی ہے جس میں کافی سارے نئے چہرے ہیں اور ینگسٹرز ہیں, وہ ان لوگوں میں سے ہیں, صحافیوں کی ان کلاس میں سے ہیں جو کچھ کر گزرنے کا عزم رکھتے ہیں. تو یہ جو نئی باڈی ہے اس کے جو کام ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نظر آ جائیں گے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پریس کلب کے ساتھ وہ والی امیدیں وابستہ کر لی جاتی ہیں جو کہ یونینز کا کام ہوتا ہے. اگر تو پریس کلب کو اس کے اپنے برڈن کو وہ کر لے, پریس کلب اٹھا لے, تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نیشنل پریس کلب کو آزادی صحافت کا اور جو کمیونٹی کو فیلڈ کے اندر درپیش مسائل ہیں ان کا بھی جو ہے نا معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے, ان کی جنگ لڑنی پڑتی ہے. تو نیشنل پریس کلب اپنی دوہری ذمہ داریوں کے ساتھ بہترین کردار ادا کر رہا ہے. اب جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ RIUJ کی اینول میٹنگ ہے, تو یہ UJS کا کام ہے کہ وہ صحافیوں کا مقدمہ لڑیں اور ان کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کریں. پریس کلب تو صحافیوں کا ایک دوسرا گھر ہوتا ہے, وہ تفریح کا ایک ذریعہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی پریس کلب اپنے اوپر عائد کی جانے والی اضافی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو نئی باڈی ہے ہماری, یہ تاریخی جو ہے سروسز دے گی اور اچھی کامیابیاں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. جو نیولی الیکٹڈ باڈی ہے ان کے ممبران سے بھی آپ کے ہم نے بات کی, ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی. باقی جو صحافی یہاں پر موجود ہیں ان کی گفتگو بھی سنی. سب پر امید ہیں, اور جو نیولی الیکٹڈ باڈی ہے وہ اس بات کے لیے پر امید ہے کہ وہ صحافیوں کے لیے ڈیلیور کرے گی. صحافیوں کو جو مسائل درپیش ہیں, کافی عرصے سے جو صحافیوں کو تنہاؤں کے مسائل درپیش ہیں, اس کے علاوہ انہیں جبری طور پر اداروں سے نکال دیا جاتا تھا, اس کے بھی مسائل وہ حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.